الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2، کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 3، ختم نبوت، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آیت کریمہ میں میرے اللہ نے بتلایا ہے کہ آخری پیغمبر کا نام کیا ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں میرے اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ آخری پیغمبر کا کام کیا ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں میرے اللہ نے فرمایا ہے، بتلایا ہے کہ آخری پیغمبر کا مقام کیا ہوگا۔ 3 چیزیں اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے بتلائی ہیں۔ سب سے پہلے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے آخری پیغمبر کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنا چاہیے۔ اگر نہیں بھیجو گے، اپنے 2 انچ کی زبان نبی پر درود کے لیے نہیں حرکت میں لاؤ گے تو نبی کا آمین کہنا ہے، جبرائیل کا بددعا دینا ہے اور اللہ کا بھیجنا ہے کہ جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام غرامی آئے، نام پاک آئے، جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا، ایسے شخص کے لیے ہلاکت کی بددعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں کوئی شک نہیں، جبرائیل امین علیہ السلام کی عظمت اور شان میں کوئی شک نہیں، اور اللہ تو احکم الحاکمین ذات ہے، وہ جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجنے والے ہیں۔ 3 شخصیات، 3 ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
نام سن کر درود نہ بھیجنے والوں پر ہلاکت کی بد دعا فرما رہے ہیں۔ اس لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پڑھنا چاہیے۔ کوئی بھی درود پڑھ لے، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے، درود ابراہیمی پڑھ لے، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہل پڑھ لے، جو آپ سے ہو سکتا ہے درود اللہ کے نبی پر درود ضرور بھیجیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ما کان محمد ابا احد، محمد نام اس آیت کریمہ میں میرے اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ محمد کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت حسان بن ثابت جو عرب کے ایک بہت بڑے شاعر تھے کہ جب مشرکین، جب یہودی جین، جب نصرانی جین، جب منافقین، جو بھی دین اسلام سے بغض رکھنے والا تھا، اللہ کے نبی سے نفرت رکھنے والا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت میں جب یہ بدبخت لوگ کوئی اشعار پڑھتے، کوئی بات کہتے، تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں آتے اور ان مذمت کرنے والوں کا جواب اشعار میں دیتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے اپنے نام سے نام محمد نکالا ہے۔ اللہ کا نام کیا ہے؟ محمود، یہ اللہ کا نام ہے۔ تو اللہ نے اپنے نام محمود سے محمد نکالا۔ محمد کا معنی کیا ہے؟ جس کی تعریف ہر شخص کرے، جس کی تعریف ہر ایک کرے، جس کی تعریف ہر ایک کرے۔ اور کائنات میں کوئی چیز ایسی ہوگی کہ جس نے اللہ کے نبی کی تعریف نہ کی ہو، چاہے آسمان ہو، چاہے زمین ہو، چاہے سورج ہو، چاہے ستارے ہوں، چاہے سیارے ہوں، چاہے فرشتے ہوں، چاہے انسان ہوں، اگر تعریف نہ کرنے والے تھے تو وہی تھے جن کے دلوں میں کفر تھا، شرک تھا، نفاق تھا، تو انہی لوگوں نے تعریف نہ کی صرف ضد اور عناد کی بنا پر، ورنہ مخلوق میں ہر چیز نے اللہ کے نبی کی تعریف کی ہے اور کی جاتی رہے گی۔ تو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد میرے اللہ نے رکھا کہ کیوں رکھا؟ نام محمد کیوں آیا اور المحمود سے کیوں نکلا؟ کیونکہ اللہ کے علم میں تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس وقت بے دینی ہوگی، کفر ہوگا، شرک ہوگا، اور بغض محمد رکھنے والے لوگ اپنی زبانیں دراز کریں گے اور اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے نام محمد محمود سے نکالا۔ کیوں نکالا؟ تاکہ جو مذمت کرنے والے ہیں مذمت بعد میں کریں، تعریف پہلے کریں۔ مذمت کرنے والے ہیں مذمت بعد میں کریں، تعریف ان کے ہونٹ خود بخود پہلے کریں گے۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کا نام محمد اس لیے رکھا کہ جب ایک زمانہ آئے گا قرب قیامت، اس دھرتی پر، اس زمین پر کفر ہی کفر ہوگا، شرک ہی شرک ہوگا، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس وقت قیامت قائم ہوگی جس وقت اس دھرتی پر ایک بھی شخص کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوگا۔ اس وقت اللہ رب العزت زمین اور آسمان کے نظام کو تباہ کر دیں گے، مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے۔ تو اس وقت جو یہ بدبخت لوگ ہوں گے جو نبی کے خلاف آوازیں اٹھانے والے ہوں گے، زبان دراز کرنے والے ہوں گے، تو یوں ہی کہیں گے نا، جب کوئی گستاخی کریں گے کہ محمد فلاں، محمد ایسا، محمد ویسا، الیاذ باللہ، تو نام محمد ان کے ہونٹوں پر پہلے آئے گا اور مذمت کے الفاظ بعد میں آئیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کا نام ایسا رکھا کہ جو
نفرت کرنے والا ہے، مذمت کرنے والا ہے، پہلے اس کے ہونٹ نبی کی تعریف کرے محمد کے ساتھ، کہ محمد کہ جس کی تعریف ہر شخص کرے، تعریف اس کے ہونٹ پہلے کرے، مذمت اس کے زبان سے بعد میں نکلے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کا نام محمود سے یوں نکالا۔ یہ کون فرما رہے؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور میرے واجب الاحترام عزیز دوستو، اللہ کے پیغمبر وہ پیغمبر ہیں جس طرح ان کی شان اعلیٰ تھی، مخلوق میں سب سے اعلیٰ تھے، سب سے رفعتوں والے تھے، عظمتوں والے تھے، اس طرح اللہ رب العزت نے جو آپ کو جماعت عطا فرمائی صحابہ کی، وہ بھی عظیم جماعت تھی، وہ بھی ایک اللہ رب العزت کا ایک انمول تحفہ تھا امت کے لیے، نبی کے لیے، کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو چنا جو آپ پر کلمہ پڑھنے والے تھے، آپ پر جانوں کے نذرانے جو ہے پیش کرنے والے تھے۔ اگر کسی کی زبان دراز ہوتی تو وہ اس کی زبان کو کاٹ ڈالتے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی ہاتھ بڑھاتا تو اس کے ہاتھ کو کاٹ ڈالتے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی گستاخی کرتا تو وہ ان کی زبان کو کاٹ ڈالتے۔ ایسی تھی وہ صحابہ کی جماعت۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کبھی کسی گستاخ کی زبان سے مذمت میں نکلنے والے الفاظ کو برداشت نہ کرتے تھے۔ کوئی الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں نکلتا، صحابی خاموش نہ رہتا، فوراً اس کا جواب دیتا۔ تو اللہ رب العزت نے ایسا بنایا تھا، میرے نبی کے صحابہ کو غزوہ خیبر ہے اور خیبر کے سفر پر جا رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے، صحابہ موجود ہیں، حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، اشعار پڑھتے ہوئے جا رہے۔ اشعار میں کیا کہہ رہے؟ اے اللہ، اگر نبی تو نے ہمیں نہ عطا کیا ہوتا تو آج ہم کلمہ نہ پڑھتے، اگر اللہ کہ یا اللہ اگر تو نے ہم میں اپنے پیغمبر کو نہ بھیجا ہوتا تو ہمیں ہدایت نہ ملتی، اے اللہ اگر تو نے اپنے پیغمبر کو ہم میں نہ بھیجا ہوتا تو ہمیں ایمان نہ ملتا۔ تو یہ اشعار اپنی محبت نبی سے عشق کی بنیاد پر پڑھتے ہوئے جا رہے جوشیلے انداز میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون ہے جو اشعار پڑھ رہا ہے، کیونکہ بھیڑ تھی، رش تھا، صحابہ کی جماعت تھی۔ تو حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عامر ہے، یہ عامر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت یہ الفاظ سنے تو فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیسی بات ارشاد فرما دی کہ کچھ اور مہلت مل جاتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کے بارے میں، کسی شخص کے بارے میں یہ فرما دیتے کہ اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی کہ اس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ تو حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ فرمانا کہ اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا، یہ اشارہ تھا کہ اس میدان جنگ میں آپ شہید کر دیے جائیں گے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا جائے گا اس میدان جنگ میں، شہادت کے مرتبے پر وہ فائز ہو جائیں گے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ چکے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی جب میدان جنگ میں کودے تو پھر کیا ہوا؟ خیبر کے میدان میں دشمن جب آئے تو ان دشمنوں میں ایک پہلوان تھا جس کا نام تھا مرحب۔ وہ کہنے لگا اپنی تلوار کو فضا میں لہراتے ہوئے، وہ کہنے لگا، خیبر تو جانتا ہے یہ تلوار خیبر کی تلوار ہے اور میں خیبر کا پہلوان ہوں، اور جب میری تلوار نکلتی ہے تو وہ جو ہے شعلے برساتی ہے۔ یہ بات جوشیلے انداز میں مرحب کہہ رہا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے یہ جوشیلے انداز میں گستاخانہ الفاظ استعمال کیے۔ مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے صحابہ کو، مسلمانوں کو اس کو تلوار کے ذریعے شہید کیا جائے گا۔ تو اس طرح اس نے نفرت انگیز الفاظ کے ساتھ اور متکبرانہ انداز کے ساتھ تلوار کو فضا میں لہراتے ہوئے اس نے یہ باتیں کہی۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کہاں صبر کرنے والے تھے کہ فرمانے لگے کہ اگر تو اس خیبر کا میدان ہے تو یاد رکھ اس خیبر میں آج نبی کا ایک امتی بھی ہے، نبی کا ایک صحابی بھی ہے،
اس کے سامنے تیری زبان دراز ہو، یہ نبی کا صحابی برداشت نہیں کر سکتا، اور آپ میدان میں اتر کر اس کے سامنے اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے اس پر وار کیا، لیکن ذرا چھوٹی تھی، اس تلوار کے ذریعے وہ تلوار آپ کے پاؤں پر لگی اور آپ شہید ہو گئے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کمزور مسلمان تھے، ان میں سے بعض نے کہا کہ حضرت عامر تو اپنی ہی تلوار سے شہید ہوئے، تو یہ تو شہید تو نہ ہوئے، یہ تو عام موت مرے ہیں، اپنی ہی تلوار سے مرے۔ میرے نبی نے فرمایا عامر کو میرے رب نے 2 اعزاز عطا فرمائے، پہلا اعزاز اس میدان میں شہادت کا مرتبہ کا ملنا، دوسرا اعزاز کہ ان کی شہادت پر تبصرہ کا ہونا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے 2 اعزاز حضرت عامر کو ملے۔ اسی وقت جب آپ شہید ہوئے، پھر ایک اور اللہ کے نبی کا صحابی آیا جس کو داماد رسول کہا جاتا ہے، اور وہ کون تھے؟ حضرت شیر علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ میدان میں اترے، فرمانے لگے مرحب، اگر تو اس میدان خیبر کی تیری تلوار یہ اس کی ایک گونج ہے اور تیری تلوار شعلیں برساتی ہے، تو یاد رکھ میں بھی اس میدان کا ایک شیر ہوں، اور وہ عام شیر نہیں ہوں، وہ شیر ہوں جب جنگل میں شیر نکلتا ہے تو جانور اسے دیکھ کر اس کی جو پکار کو سن کر، اس کی گرج کو سن کر جانور بھی جو ہے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ میں ایسا شیر ہوں، جب میری تلوار نکلتی ہے تو کوئی اس کے سامنے ٹک نہیں سکتا۔ حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے۔ تلوار نکال کر اس پر ایک وار کیا جوشیلے انداز میں، اور مرحب کے 2 ٹکڑے کر دیے، اس طرح اس کو قتل کیا گیا میدان خیبر میں۔ میرے واجب الاحترام عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو اللہ رب العزت نے دیا، نام محمد، کہ جس کی تعریف مخلوق میں ہر چیز کرے، تو اللہ نے یہ نام دیا آپ کو۔ دوسرا کیا؟ اللہ کے نبی کو اللہ نے رسالت عطا فرمائی۔ رسالت کا مطلب کیا؟ جو اللہ سے لینے والا ہے اور مخلوق کو دینے والا ہو، اسے کہا جاتا ہے رسالت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے لینے والے تھے، اور اللہ سے لیے ہوئے پیغام کو امت تک پہنچانے والے تھے۔ یہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کام سونپا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام عطا فرمایا وہ مقام تھا ختم نبوت کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا مقام میرے رب نے عطا فرمایا کہ آپ کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے بنایا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اور نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی اور نبی نے پیدا نہیں ہونا۔ تو یہ اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ کی طرف سے 3 کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے۔ نمبر 1 نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسالت کا کام، اللہ سے پیغام لینا اور امت تک پہنچانا، نمبر 3 ختم نبوت، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ رب العزت نے آپ کو مقام عطا فرمایا، پھر مقام بھی ایسا کہ ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام ہے، جس وقت آپ دنیا میں آئے تو آپ کو نبوت یوں ہی نہیں مل گئی، تو اللہ رب العزت نے جنت میں فرمایا تھا کہ اے آدم تجھے میں نے لقب عطا فرمایا صفی اللہ، کہ تو اللہ رب العزت نے تجھے چنا ہے مخلوق میں سے اور اپنا پیغمبر بنایا ہے، تو فرمایا تجھے یہاں پر یہ مقام، یہ اعزاز نبوت کا یہاں نہیں دوں گا، تو نے ایک بھول کی کہ جنت میں جس درخت سے منع کیا گیا تو نے بھول کر اس کے درخت کے پھل کو کھا لیا، تجھے یہ مقام میں دنیا کے اندر دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دنیا میں رسالت کا مرتبہ اور اعزاز عطا فرمایا، پھر یہ رسالت کا اعزاز حضرت نوح علیہ السلام کو بھی ملا۔ نوح علیہ السلام کو میرے رب نے مقام عطا فرمایا کہ آپ کو اللہ جل شانہ نے نجی اللہ بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرے رب نے مقام عطا فرمایا کہ آپ کو کلیم اللہ بنایا۔ حضرت جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے مقام عطا فرمایا کہ آپ کو خلیل اللہ بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میرے رب نے مقام عطا فرمایا کہ آپ کو روح اللہ بنایا۔ لیکن میرے نبی کو کیا مقام عطا فرمایا کہ آپ کو محمد الرسول اللہ بنایا۔
آپ کو محمد رسول اللہ بنایا، پھر اللہ رب العزت نے جب یہ مقام اور یہ مرتبہ آپ کو عطا فرمایا تو اللہ رب العزت نے ہر اس جگہ کو آپ کو لے کر گئے جس جگہ پر نبیوں کو رسالت ملی، جس جگہ پر اللہ نے ان سے کلام فرمایا۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللحم کیا، خانہ کعبہ کیا، اور جو ہے کوہ طور کیا۔ اللہ رب العزت نے ہر جگہ پہنچایا، جہاں تک کہ آسمانوں کی سیر کرائی، اور ساتوں آسمانوں سے اوپر اللہ رب العزت کی کرسی ہے، کرسی کو اوپر پانی ہے، پانی کو اوپر اللہ رب العزت کا عرش ہے۔ اللہ رب العزت وہاں تک لے کر گئے، کیوں فرمایا سدرۃ المنتہا، سدرہ کہتے ہیں بیری کو اور منتہا کہتے ہیں انتہا کو۔ تو اللہ رب العزت زمین سے اٹھا کر آپ کو آسمانوں کی انتہا تک لے کر گئے، اور یہ وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر اللہ رب العزت کے نورانی مخلوق فرشتوں کی جو ہے وہ نیچے والے فرشتے ان کی باتوں کو نہیں سن سکتے، اور وہ نیچے والوں کی نہیں سن سکتے، اور اللہ کے پیغمبر کے سوا اس مقام پر کوئی نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت ایسے جگہ تک آپ کو، اس انتہا تک آپ کو لے کر گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ہی اعزاز اللہ نے یہ نہیں فرما دیا محمد الرسول اللہ، تو اللہ رب العزت نے یہ پیغمبر ہمیں عطا فرمایا اور ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ ہمارے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے کہ جو اللہ رب العزت نے یہ فضیلت، یہ فوقیت اس امت کو عطا فرمائی، کسی اور امت کو عطا نہیں فرمائی۔ جو نبی اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا فرمایا، کسی اور امت کو، کسی اور قوم کو ایسا نبی عطا نہیں فرمایا۔ ہر ایک کی اپنی شان ہے، لیکن نبی سے بڑھ کر کسی کی شان نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ایسا بنایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک فرد ہیں، امت کی ایک جماعت ہے، اور امتی کہلاتے ہیں۔ آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، کیا آج ہم مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں؟ آج ہم ایسے مسلمان ہیں کہ یہودی بھی شرما جائے ہماری مسلمانی کو دیکھ کر، نصرانی بھی شرما جائے ہماری مسلمانی کو دیکھ کر، اور جو ہے مشرک بھی شرما جائے ہماری مسلمانی کو دیکھ کر۔ آج ہم نے دین کو سمجھ لیا کہ حج پر حج کرتے جاؤ، میں پکا مسلمان ہوں، میں زکوٰۃ ادا کرتا جاؤں، میں پکا مسلمان ہوں، سجدے پر سجدے کرتے جاؤں، میں پکا مسلمان ہوں۔ گریبان میں جھانک کر دیکھو، کافر جو ہے اس کا باطن پاک ہے، اس کا ظاہر کفر کہلاتا ہے، اظہار کرتا ہے کفر کا، لیکن مسلمان کیا ہے تو اس کا باطن ناپاک ہے، اور اس کا ظاہر اسلام کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے دل میں حسد، بغض، کینہ، نفرت اور جو ہے رشوت خوری کی عادت، لوگوں کے سامنے تسبیح ہاتھوں میں اور چہرے پر داڑھی اور سر پر پگڑی، اور یوں چلتا پھرتا کہ میں مسلمان ہوں، میں ملا ہوں۔ اس کے کرتوت کافر سے بھی بدتر ہے، اس کے کام یہودی سے بھی بدتر ہے۔ آج ہم ایسے مسلمان ہیں کہ یہودی بھی شرما جائے ہماری مسلمانی کو دیکھ کر۔ میرے واجب الاحترام عزیز دوستو، یہ باتیں ساری لکھی ہیں ایک ایسے ہی کافر نے عرب کے چاند کی کتاب کے اندر، جو اس میں اس نے تصنیف کیا ہے، نبی کی رسالت تذکرہ کیا ہے، اس میں اس نے یہ ساری باتیں کی ہیں۔ میرے واجب الاحترام، وہ کام ایسا کوئی نہیں ہو رہا جو نبی کے زمانے میں تھا برا کام اور آج نہیں ہو رہا۔ قتل و غارت وہ تب بھی تھی، آج بھی ہے، ڈکیتی تب بھی تھی، آج بھی ہے، حسد تب بھی تھا، آج بھی ہے، جھگڑے تب بھی تھے، آج بھی ہے۔ تو ہم میں بدلاؤ کیا آیا؟ نام کے مسلمان ہیں، کام ہمارا کیا ہے؟ برے کام۔ اچھا اپنے آپ کو بدلو، ظاہر کو بھی باطن کو بھی، اور حقیقی معنی میں نبی کا امتی کہلاؤ، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق